بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111 یوٹیوب چینل سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا پارٹ نمبر 76 ہے، 76۔ اور آج یہ بہت ضروری جو بیماری ہے اور بڑی خطرناک ہے، جس کے لیے پوری دنیا کو ایک دفعہ اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا، یہ ہے سیل و تپدق۔ یہ تپدق سورا اور سفلس کا مرکب، اس کے بعد اثرات کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ اس میں شروع زمانے میں تو یہ بیماری کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب اللہ کے فضل سے اس دوائی پر، اس بیماری پر پورا کنٹرول حاصل ہے۔ اس طرح یہ اس کے کئی باب ہیں، اس کے کئی سٹیجیں ہیں۔ اس کی پہلی سٹیج میں علاج بہت آسان طریقے سے ممکن ہے، دوسری سٹیج میں مشکل طریقے سے ممکن ہے، تیسری سٹیج میں پھر بہت کم اس کا ہوتا ہے ریکوری۔ تو اس لیے اس کو بہت سوچ سمجھ کر اس بیماری کو آپ نے دیکھنا ہے دوائیوں کے ذریعے۔ ہومیوپیتھک میں اللہ کے فضل سے یہ کافی کامیاب علاج ہے اس کا۔ اس میں دو قسم کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک تو وقتی سکون دینے والی دوائیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی گہرا اثر رکھنے والی، لمبا اثر رکھنے والی دوائیاں ہوتی ہیں۔ یہ گہری اثر رکھنے والی دوائیاں جو ہے وہ سورا دوائیاں سیل کے مریضوں میں صرف اس وقت استعمال کراتے ہیں جب یہ یقین ہو کہ مریض میں رد عمل کافی موجود ہے۔ اگر ان کی علامات مشابہ ہوں تو استعمال اس کو نہ کرانا چاہیے، ورنہ اگر ان کی علامات مشابہ ہوں تو بھی استعمال نہ کرانا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوائیاں جو ریاکشن پیدا کرتی ہیں مریض میں وہ نہ، خاص طور پر مثلا سلفر ہے، ہیپر سلفر ہے، سلیشیا ہے، فاسفورس ہے، ان کا استعمال ترقی یافتہ سیل کے مریضوں میں فائدہ مند نہیں ہوتا۔ لہذا اگر خام خواہ انہیں استعمال کرانا ہو تو 30 پوٹینسی میں استعمال اس کو کرایا جائے۔ تو اب میں مشہور ادویات اور علامات کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی ہے تو دوائی اس کی فاسفورس۔ فاسفورس ایسے مریضوں کی دوائی ہے جو دبلا پتلا جسم رکھتے ہیں، چھاتی ان کی آگے کو نکلی ہوتی ہے، خاندانی سیل کے وہ مریض ہوتے ہیں، تھوک کے ساتھ خون آتا ہے، چھاتی میں جکڑن ہوتی ہے، اور بوجھ خاص بائیں طرف ان کا مریض کا بوجھ ہوتا ہے بیماری کا، بائیں طرف وہ لیٹ نہیں سکتا، اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن ہوتی ہے۔ یہ فاسفورس کی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات ہیں تو فاسفورس ایک گہرا اثر کرنے والی دوائی ہے جو مریض کو مکمل ٹھیک کر دے گی۔ یعنی کہ موٹے مریضوں کی یہ دوائی نہیں ہے، یہ ان مریضوں کی دوائی ہے جو دبلے پتلے ہیں۔ اور اس طرح دوسری دوائی ہے کلکیریا کارب، یہ موٹے مریضوں کی دوائی ہے۔ ان کا اکثر اوپر کا ہونٹ سوجا رہتا ہے۔ یہ دوا سلی مادہ کو گٹھلیوں کی شکل میں بند کر دیتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب صفت صرف اس ایک دوائی میں ہے، جو ایسے مریض جن کو سر پر پسینہ آتا ہو، اور ایسے مریض
جو خنازیری ہوں، اور ایسے مریض شام کو کھانسی خشک ہوتی ہو، سردی سے جن کی طبیعت خراب ہوتی ہو، تو ان کے لیے یہ دوائی ہے۔ حالانکہ ہیپر سلفر اور کلکیریا کارب بھی ایک قسم کی ان گٹلیوں میں، اگر کلکیریا کارب جو ہے یہ اس مواد کو، اس بیکٹیریا کو گٹلیوں میں بند کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہیپر سلفر دی جائے تو ان گٹھلیوں میں وہ پی پیدا کر دیتی ہے، تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر یہ دوائی دینی چاہیے۔ پھر سلیشیا دوائی ہے، یہ پاؤں میں سخت بدبودار، جس کو پسینہ آئے جس مریض کو، اور سردی زیادہ محسوس کرے، سلیشیا کا مریض سردی زیادہ محسوس کرتا ہے اور پاؤں میں سخت بدبودار پسینہ آتا ہے، بلغم کافی مقدار میں اور نمایاں طور پر، جیسے پسا ہوا پتھر یعنی رنگ دار بلغم نکلتی ہے، یہ بیکٹیریا کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس وقت سلیشیا آپ 30 سے شروع کریں۔ پھر اس کی ایک دوائی ہے مشہور سیلوا دیک کی۔ سیل دیک میں آپ کو پتہ ہے کہ کھانسی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے ہلکا ہلکا، یہ لگاتار اس قسم کی حالت ہوتی ہے، تو مریض کے پھیپھڑوں پر اس کا بیکٹیریا اثر کرتا ہے۔ ویسے سیل جو ہے وہ جسم کے کسی حصے میں بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن عموماً یہ سیل وادک لنگز میں، پھیپھڑوں میں ہوتی ہے۔ اس کی سٹینم میں بڑی، یہ اول درجہ کی دوائی ہے۔ اس میں مریض تھوڑا سا بولنے سے ہی چھاتی میں بہت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ دوسری خاص علامت اس کی یہ ہے کہ بلغم جو ہوتی ہے وہ ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، مریض خود بتاتا ہے کہ میرا منہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب بلغم نکلتی ہے تو وہ میٹھی ہوتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو چھاتی میں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ یہ عموماً صبح 10 بجے سردی اس کو لگتی ہے۔ یہ نیٹرمیور کے بخار میں بھی صبح 10 بجے سردی لگتی ہے، لیکن تپ دق کی سردی میں سٹینم دوا ہے، ملیریا کی سردی میں نیٹرمیور دوا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے کہ 10 بجے شروع ہونے والی سردی، اگر ملیریا ہے تو اس کی دوا نیٹرمیور ہوگی، اگر اس کو سیل دیک ہے تو اس کی دوائی سٹینم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اس کی بلغم کا ذائقہ میٹھا ہوگا۔ پھر سلفر ہے ایک اینٹی سورک، یہ صرف شروع کے درجات میں اس کا محفوظ طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی علامت اپنی شدت کی وجہ سے بیان نہیں، بلکہ جلن، خاص طور پر ہاتھ اور پاؤں میں اس کی جلن جو ہے وہ اس کی آخری علامت ہے۔ پھر آرسینکم البم مریض کو سکون دینے والی دوائی ہے، یہ آدھی رات کے بعد اس کی علامات میں اضافہ ہوتا ہے، کھانسی رات کو لیٹنے سے بڑھتی ہے، انتہائی کمزوری اور پانی بار بار گھونٹ پیتا ہے۔ اس ایسی علامات کے تحت آپ آرسینکم البم مریض کو دیں۔ اور آگے آرسینکم آیوڈائڈ، یہ 6X اور بلند طاقتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں، یہ آرسینکم البم کی طرح تقریباً ہیں، لیکن آیوڈین کی امیزش سے 2 باتیں خاص طور پر اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ہے بھوک کا زیادہ لگنا اور خنازیری گدود کا پیدا ہو جانا اور سوجنا، اور یہ آرسینکم البم سے یہ الگ کرتی ہے۔ باقی آرسینکم البم کی علامات اس میں موجود ہوتی ہیں، مریض پانی بھی پیتا ہے، مریض بے چین ہوتا ہے، مریض کمزور ہوتا ہے، لیکن
خنازیری گدود اور بھوک اگر زیادہ ہو تو ایسی حالت میں پھر آرسینکم آیوڈائٹ اس کی دوا بن جاتی ہے۔ سینگونیریا، یہ تھوک اور بلغم بدبودار ہوتے ہیں۔ اس میں پاؤں عموماً سرد رہتے ہیں، چھاتی میں جلن رہتی ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں تھوک اور بلغم بدبودار ہوں گے تو مریض بتائے گا، اور سٹینم میں تھوک اور بلغم میٹھا ہوگا، مریض بتائے گا۔ یہ فرق بھی واضح اور یہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کی دوائی ہے برایونیا۔ یہ برایونیا اصل میں پلوروسی کی دوائی ہے۔ جب پلوروسی یعنی لنگز میں انفیکشن واقع ہو جائے، لنگ کے اوپر کی جھلی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے، تو لنگز بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پھر پلوروسی میں دائیں طرف کھانسنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے، تو حرکت سے تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں برایونیا علامات کے تحت، اور اس کو پیاس بھی لگتی ہے۔ پھر آگے دوائی ہے ایک کالی کارب۔ کالی کارب میں یہ آخری درجوں میں پھیپھڑوں میں زخموں اور غاروں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ اس کی موجودگی میں دردیں چبھندار برایونیا کی طرح ہوتی ہیں، اور صبح 3 بجے سے 5 بجے تک علامات خراب ہوتی ہیں۔ اوپر کے پوٹے اور ابرو کے درمیان تھیلی نما سوجن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگلی دوائی ہے لائکوپوڈیم۔ یہ اکثر نمونیا کے بعد سیل میں اپنی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ زرد رنگ کی زیادہ مقدار میں بلغم جو ذائقہ میں نمکین ہو، یہ لائکوپوڈیم کی علامت ہے۔ شام کے 4 سے 8 بجے تک اس کی علامات زیادہ ہوتی ہیں۔ کلکیریا فاس جو ہے وہ کمزور شخص میں سیل کا واقع ہونا، وہ کلکیریا فاس کی علامت ہے۔ بیسیلینم اور ٹبرکولینم، یہ دونوں دوائیں سیل اور دیگ کے مواد سے بنائی گئی ہیں۔ بیسیلینم میں بار بار زکام، پھیپھڑوں کے ٹانک کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ٹبرکولینم یہ بہت بلند پایا ابتدائی اس کو خاندانی اگر ہے سیل و دیگ تو ٹبرکولینم اونچی طاقت اس کی، ہر مریض کو 1 آدھ خوراک دے دینی چاہیے باقی علاج کے ساتھ۔ تو اگر خون آئے تھوک میں تو اکالیفا انڈیکا دوائی ہے۔ یہ چند ایک دوائیاں تھیں۔ یہ مرض بڑی ہے، دوائیاں تھوڑی ہیں۔ اگر آپ غور سے اس پارٹ کو پڑھ لیں تو آپ کو اپنے مریضوں کے لیے صحیح دوائی ڈھونڈنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔